امام عشق و محبت نے اعلی حضرت نے 6 سال کی عمر میں جی ایک واعظ فرمایا تھا، ایک تقریر فرمائی تھی جی. وہ تقریر کی چند پہلو جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دعا ہے اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام اہل سنت امام عشق و محبت نے تقریر فرمائی تھی میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر. 6 سال آپ کی عمر ہے. تقریر بڑی سننے والی ہے. میں اکثر جہاں بھی یہ تقریر کرتا ہوں، اپنے علاقے میں میں نے تقریر کی، وہاں کے ایک عالم صاحب تھے، وہ کہتے علامہ صاحب یہ تقریر تے پارلیمنٹ ہاؤس کرنے والی، تسی عام عوام نو دسن ڈے ہو گلاں. میں کہا جی نہیں، سمجھانے والا ہو، امام محمد رضا کا کوئی غلام ہو، ٹھیک ہے جی، مولانا الیاس قادری کا کوئی مرید ہو، بابا جی خادم حسین رضوی نو منن والا ہوئے نا بندہ، عشق سچا ہوئے تے عام بندیاں نو بھی گل سمجھ آ جاندی. میں کہا جی میں تے سمجھاواں گا، ساڈا کام اذان دینا، ٹھیک ہے جی، اسی تے سمجھاواں گے تے لہذا تسی سمجھنا. ہن امام اہل سنت نے تقریر فرمائی، سنو جی سمجھن والیاں گلاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی تقریر ہے، سبحان اللہ کہو، یہی ساری تقریر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیے جی ترجمہ. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، سب پڑھتے رہے. بسم اللہ شریف کا ترجمہ ہم نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی. بڑے ترجمے سنے ہوں گے، بڑے ترجمے پڑھے ہوں گے، اور امام محمد رضا نے جو ترجمہ کیا وہ بھی آپ سن لیں. بسم اللہ کا ترجمہ ہم نے یہ سنا، کتابوں میں یہ پڑھا تھا، اسکول میں یہ پڑھا تھا. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں. شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے. مگر جب امام محمد رضا نے ترجمہ کیا، آپ نے یہ نہیں کہا شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے کہا نہیں، یہ ترجمہ درست نہیں بنتا. پوچھا گیا کیوں، وجہ کیا ہے؟ امام احمد رضا نے فرمایا کہ یہاں مقصد ابتدا کرنا ہے، مقصد ابتدا کرنا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا کی جائے. فرماتے ہیں ترجمہ جب کیا جائے گا شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے تو شروع نہیں ہوا، شروع ہوا لفظ شروع سے، شروع اللہ کے نام سے. پوچھا گیا آپ بتائیں ترجمہ کیا بنے گا؟ امام احمد رضا کا قلم اٹھا، کہا کائنات کے لوگوں، سرکار کے عاشقوں، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والوں، احمد رضا کا قلم اٹھا اور کہا ترجمہ یہ بنے گا شروع اللہ کے نام سے نہیں، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. زندہ باد، زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. ترجمہ سمجھ آ گیا جی؟ سمجھ آ گیا؟ دونوں ترجمے فرق. اگلی گل بڑی سمجھن والی ہے. امام محمد رضا نے ترجمہ فرمایا اللہ کے نام سے شروع. کیا ترجمہ کیا؟ اللہ کے نام سے شروع. یہ تو اردو ہو گیا جی، اردو میں ترجمہ آپ نے فرما دیا. سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے، توجہ طلب بات ہے، اردو میں تو اللہ کے نام سے شروع امام محمد رضا نے ترجمہ فرما دیا، مگر بسم اللہ شریف کو جب ہم عربی میں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، پہلے آتا ہے بسمی، پھر آتا ہے اللہ. یہاں ابتدا اللہ کے نام سے تو نہیں. توجہ کرنے والی بات ہے. اردو میں ترجمہ ہو گیا اللہ کے نام سے شروع، مگر عربی جب ہم پڑھتے ہیں پہلے بسمی، پہلے بسمی پھر اللہ. سوال یہ اٹھتا ہے یہاں ابتدا کدھر گئی؟ یہاں ابتدا کدھر گئی عربی میں؟ بسمی پھر اللہ. امام احمد رضا سے پوچھا گیا ذرا اس راز کو بھی کھولیے، اس راز سے پردہ اٹھائیے. اردو میں تو سمجھ آ گیا اللہ سے ابتدا، عربی میں بسمی سے ابتدا. وجہ کیا ہے؟ امام احمد رضا کی ترجمانی اپنی زبان میں اگر میں عرض کروں، امام احمد رضا نے جواب دیا. امام احمد رضا بولے کائنات کے لوگوں اس راز کو بھی سمجھو. پوچھا گیا راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. او پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا.
فرماتے ہیں اس میں ایک راز ہے، راز ہے، سمجھنے والی شان ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہا وہ بات یہ ہے اس میں رب اپنے محبوب کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ یہی بات ہم نے سمجھنی ہے جی۔ اردو کے اندر تو اللہ کے نام سے شروع، مگر عربی میں بھی اسمی اللہ، اسم سے شروع، حرف با سے شروع، بھی اسمی۔ یہ کیا؟ امام محمد رضا نے کہا دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نوں پیارا۔ امام محمد رضا ذرا یہ سمجھائے نا بات، اس راز کو کھول لیں کیسے یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ توجہ پھر تہاڈی ادھر دور ہو رہی ہے، توجہ ادھر جناب، آن والے نے آئی جانا، جان والے نے جائی جانا، تسی توجہ ادھر کرو ذرا۔ میں انشاءاللہ 20 منٹ دے وچ گل اپنی مکا دینی، لمبی کوئی تقریر کوئی نہیں ہے، 3 گھنٹے لگے رہو، ٹھیک ہے نا جی۔ گل ایک ادھی بھی سمجھ آ جائے نا، ایک ادھی بھی سمجھ آ جائے تے بندے دا بیڑا پار لگ جاندا، ٹھیک ہے جی۔ اور مولوی ساری رات شعر پڑھدا رہے، بلے شاہ دے سرا لاوندا رہے، سویر نوں نہ مولوی نوں پتہ میں کی بیان کیتا تے نہ عوام نوں پتہ میں کی بیان کی سنیا سی، تے او دا فائدہ کوئی نہیں۔ فائدہ یہ ٹائم کم ہو، گفتگو اور بات جو ہے یہ سمجھ میں۔ مولانا سردار احمد صاحب نا میرے دادا جی وہاں پہ اکثر جمعہ پڑھا کرتے تھے، تے میرے دادے نے مینوں ایک گل دسی ہے، انہوں نے فرمایا کہ محدث اعظم پاکستان، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب فرماندے جدوں آپ تقریر کرتے سی نا تے ایک جملے نو بار بار دہراؤندے سی، اتنے تے مولوی زور لا لا کے مر جاندے ہیں نا، سمجھو ذرا گل۔ تے محدث اعظم پاکستان ایک گل ایک واری نہیں سی کردے، جڑی میں ایک گل ایک واری نہیں سی کردے، ایک گل ایک واری نہیں سی کردے، اس طرح نا بات کو ریپیٹ کرتے تھے۔ میں کہا جی ایڈے وڈے محدث اعظم پاکستان تے ایک ہی تقریر۔ فرماتے ہیں پوت گل یہ سی انہاں دا مقصد پیسہ نہیں سی، انہاں دا مقصد مال کمانا نہیں سی، انہاں دا مقصد اپنی واہ واہ نہیں سی کہ میں بہت وڈا مولوی ہاں۔ میں کہا کی مقصد سی، گل کیوں دہراؤندے سی؟ میرے دادا جی نے کیا گل اس وجہ تو دہراؤندے سی تاکہ لوگاں دے ذہن اور دلاں دے وچ گل اتر جاوے کہ گل کیتی کی جا رہی ہے۔ اور اج کل ٹرینڈ بدل گیا جی، دیکھا جا رہا کیڑا مولوی کنا زور لا رہا، کیڑا مولوی کنا سر لا رہا تے کیڑا مولوی کنا مال لے کے جا رہا۔ جدوں دا یہ ٹرینڈ بن گیا نا جی پھر علم بھی اٹھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ علم اٹھنے کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم با مقصد لوگوں کو اپنی محفل میں بلاتے ہی نہیں ہیں، اسی صرف بلونے کھپ پاؤن والے مولوی، کھپ پاؤن اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہیں جی۔ لیکن آپ بڑی محبت کے ساتھ سنیں تو آئیے گفتگو کو سمجھتے ہیں جی۔ امام احمد رضا سے پوچھا گیا اس راز کو کھول لو جی، بھی اسمی اللہ، اس میں مصطفیٰ کی کیا شان ہے؟ فرمایا لو جی سمجھ لو، اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے بھی اسمی اللہ، اللہ کو چاہیے تھا سیدھا ہی فرما دیتا اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے، بات مکمل تھی، مگر شروع میں لگایا بھی اسمی، پھر کہا اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کیا ہے؟ اللہ سیدھا ہی فرما دیتا اللہ الرحمن الرحیم، بات مکمل تھی، یہ بھی اسمی لگانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا امام محمد رضا نے لوگوں اس بات کو سمجھو، اگر اللہ صرف یہ فرما دیتا اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے، سوال اٹھتا تھا کون سا اللہ رحمان ہے، کون سا اللہ رحیم ہے؟ کیوں؟ اللہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ جب اللہ کو دیکھا کوئی کسی نے نہیں، دیکھ سکتا کوئی نہیں، سوال یہ تھا اگر اللہ فرما دیتا اللہ الرحمن الرحیم، کون سا اللہ رحمان ہے کون سا رب رحیم ہے پتہ نہیں چلنا تھا۔ داتا صاحب کا مزار کوئی جانا چاہتا ہو، اگر زندگی میں کبھی نہیں گیا، زندگی میں کبھی نہیں گیا، جانا چاہتا ہے، کیا کرے گا؟ جو داتا صاحب کے مزار پہ پہنچا ہے نا اس سے پوچھے گا بھئی میں داتا صاحب دے مزار تے جانا، مینوں دس داتا صاحب کے مزار کی نشانیاں کیا ہیں۔ بندہ اس کو بتائے گا کہ جب تم مینار پاکستان کا پل کراس کرے گا دائیں جانب دیکھے گا ایک تجھے نورانی گنبد نظر آئے گا، اس پہ کبوتر بیٹھے ہوں گے برکتیں لے رہے ہوں گے، دو ساتھ آپ کو مینار نورانی نظر آئیں گے۔ جی اندر جاؤ گے، جب مزار شریف کے قریب پہنچو گے تو دل کی جانب دیکھو گے سونے کا دروازہ لگا ہوا ہوگا۔ اب جو بندہ کبھی بھی داتا صاحب نہیں گیا، جب مینار پاکستان کا پل اتر گیا، بہت بڑی گل سمجھو نہیں، مینار پاکستان کا پل اتر گیا، دائیں جانب دیکھا، دو مینار نظر آئے، ایک گنبد نظر آیا، اس کو یقین ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں
داتا کے مزار میں پہنچ چکا ہوں کیونکہ داتا کے مزار کی نشانیاں مجھے نظر آ گئی. امام احمد رضا نے فرمایا کائنات کے لوگوں اس بات کو سمجھو, اللہ رحمان اللہ رحیم. کون سا اللہ رحمان, کون سا اللہ رحیم؟ جب کسی کو دیکھا نہ ہو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی نشانی کو معلوم کیا جاتا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا بھی اسمی, اسم کا مطلب ہوتا ہے نشانی. کہا بھی اسمی اللہ, اللہ کی علامت اور نشانی سے ابتدا ہے. فرمایا اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی نشانی اور علامت وہ ذات مصطفیٰ ہے. کہا رب فرمانا یہ چاہتا ہے کائنات کے لوگوں مجھے تو دیکھ نہیں سکتے بھی اسمی مصطفیٰ کو دیکھ لو. ارے جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. اس راز سے پردہ اٹھایا, فرمایا رب نے مجھے دیکھ نہیں سکتے, اللہ الرحمن الرحیم ہے. کون سا اللہ؟ کہا بھی اسمی, اسم کو دیکھ لو. پہلے اسم ہے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے, اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی, علامت. کائنات میں میرے رب کی سب سے بڑی نشانی اور علامت ذات مصطفیٰ ہے. رب فرمانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میری ذات کو تو تم دیکھ نہیں سکتے. ہاں آمینہ کے لال نے معراج کی رات دیکھا ہے تو سنو, حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا, اس نے خدا کو دیکھ لیا. اس لیے رب فرماتا ہے قرآن کے اندر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ نشانی ہے نا, مصطفیٰ نشانی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے حقیقت کے اندر اس نے رب کی اطاعت کی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے, حضور نے فرمایا اطاعت میری کرو, محبوب رب تمہیں بنا لے گا. کیوں؟ نشانی رب کی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اور اسی بات کو امام احمد رضا نے اپنے قلم کے اندر اپنے انداز سے لکھا ہے. فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرمایا یہ سمجھو بات کو بھی اسمی کیا ہے. اسم کہتے ہیں علامت کو, اور علامت اور نشانی اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی مصطفیٰ کی ذات ہے. جس نے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب کفار کی طرف حضور نے جدوں پتھر سٹے نا جی کنکریاں, اللہ نے فرمایا وما رمیت, اے نبی تو نے تو کنکریاں پھینکی نہیں. حالانکہ حضور نے تو پھینکیاں, اللہ نے نفی کر دی. وما رمیت نہیں پھینکی, اذ رمیت جب تو نے پھینکی نہیں پھینکی. ولکن اللہ رما, اللہ نے پھینکی ہے. کیوں؟ ذات خدا کی نشانی ذات مصطفیٰ ہے. امام احمد رضا نے اسی بات کو سمجھایا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تویکھ, پڑھ کے تویکھ نا, جڑا مرضی سپارا قسم خدا دی مینوں سب نو. اور آپ نے نا 20ویں کے تحت بڑی گفتگو فرمائی, بڑی گفتگو فرمائی. اسم, اس سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے نا, بھی اسم اللہ, اللہ کی نشانی مصطفیٰ ہے. اور آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھایا. گل لگے چلائیے یا بس کریے؟ اچھی سبحان اللہ کہو تاکہ پتہ لگے نا تمہیں سمجھ آ رہی, میں ہم ہی لگنا ہے جی. اچھا سنیے جی, مسئلہ سمجھیے. ادھر نہ توجہ, میرے حال توجہ کرو ذرا تسی, میرے حال. چلو یہ بھی بھائی ماشاءاللہ بیٹھے کسی طریقے نہ تہاڈی توجہ تے ہو رہی ہے نا جی, نہیں تو سارے نے سو جانا سی ہے جی. یہ بھی اللہ دی کوئی حکمت ہے, تہاڈی توجہ ہو رہی ہے. اچھا اگلی بات کو سمجھو. بسم اللہ اسم سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے, کیونکہ اسم کہتے ہیں علامت اور نشانی کو. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ داتا صاحب جو آج تک نہیں گیا, جب داتا کے مزار کی نشانیاں دیکھ لے گا
اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں داتا صاحب کے مزار پہ پہنچ گیا ہوں. جہاں داتا صاحب کا مزار ہے وہیں سبز گنبد ہے جی. دیکھے آ کہ نہیں دیکھے آ؟ بولو تو صحیح نا. جہاں داتا صاحب کا مزار ہے وہیں 2 مینار ہیں مسجد کے جی. جہاں داتا صاحب کا مینار ہے وہیں مزار ہے وہیں سونے کا دروازہ ہے. ادھا ہی ہے. گل سمجھ آ گئی؟ ادھا انکار تے نہیں. اگلا مسئلہ سمجھو. ہمارا یہ عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ عقیدہ ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے آقا جس غلام کے گھر چاہیں کرم فرما سکتے ہیں. میرے آقا حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. جہاں چاہیں آپ تشریف فرما ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیا بات سمجھو. ارے خدا کے بندو، اللہ کی ذات کی کائنات میں سب سے بڑی نشانی مصطفیٰ کی ذات ہے. جہاں ذات ہوتی ہے، جہاں ذات ہوتی ہے وہیں اس کی علامات اور نشانیاں موجود ہوتی ہیں. میں کیا خدا کے بندے، جہاں داتا کا مزار وہیں گنبد ہوگا. جہاں داتا کا مزار وہیں مینار نظر آئیں گے. جہاں داتا کا مزار وہیں سونے کا دروازہ نظر آئے گا. میں کہا پھر تو جب یہ کہتا ہے کہ رب اپنے علم اور قدرت کے ساتھ، اپنے علم ذات نہیں، اپنے علم اور قدرت کے ساتھ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، میں کیا رب کی نشانی کون ہے؟ کہنے لگا مصطفیٰ کی ذات. میں کیا ذرے ذرے میں رب اپنے علم و قدرت کے ساتھ موجود ہے. مصطفیٰ بھی موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ جہاں ذات ہے وہیں اس کی نشانی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا رب علم و قدرت کے ساتھ ہو جیسا اس کی مشیت ہے. تو جہاں رب کا علم و قدرت اس کی مشیت، نشانی کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات. اور رب کیا فرماتا ہے؟ قرآن سے مسئلہ سمجھ لیتے ہیں نا جی. کہیں یہ نہ کہیں احمد رضا نے صرف سمجھایا تسی مان لیا. نہ، قرآن میں ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. الشارق پتہ نہیں کتنے کا ہے جی. شارق تو بھی زیادہ اللہ اپنے بندیاں دے قریب. شارق تو بھی زیادہ اللہ اپنے بندیاں دے قریب. تو میں کہا مصطفیٰ دے بارے بھی رب نے فرمایا نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اللہ نے فرمایا اے نبی تم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہو. ہے جی. عقیدہ حل ہو گیا. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. او یا رسول اللہ اچھی کہہ لو بھائی. میں کہڑا کلہ ہی محفل چاہیں تسی بھی نال ہی آئے ہو جناب. اچھی کہو یا رسول اللہ.